بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں؟ اس کتاب کے مصنف مولانا مرحوم شمس پیر زادہ صاحب ہیں۔ اس کتاب کے پیش لفظ میں جناب مولانا مرحوم شہاب بانکوٹی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کلام پاک چونکہ دین ہے، اس کی بقا و اشاعت ہی پر دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے اور کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کے انواع مختلف ہیں۔ کمال اس کا یہ ہے کہ مطلب و مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ مسلمانوں کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ عوام و خواص یکساں طور پر قرآن مجید کو سمجھ سکیں اور چھوٹے بڑے سب قرآن کے معنی کا ادراک کر سکیں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کا اس طرح مطالعہ کیا جائے کہ ہاتھ میں قلم ہو، غور و تدبر کریں اور اہم مقامات پر نشان لگاتے چلے جائیں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا قرآن کریم نشانات سے رنگ برنگ ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساری شب قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ ایک دو آیتوں کا ہی معنی و مطلب کے ساتھ مطالعہ کر لیا جائے۔ مشکات المصابیح میں قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں ایک طویل حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی ظالم و جابر آدمی اس قرآن کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے اور حکیمانہ نصیحت ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ تخیلات اسے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے، اور زبانیں اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کر سکتیں، اور بڑے بڑے جاننے والے کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکتے، خواہ اس کو کتنا ہی پڑھیں، یہ پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، اور جو شخص اس کے مطابق عمل کرے گا یقیناً اجر پائے گا، اور جو شخص اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا، اور جو شخص لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر لگا دے گا۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، کس قدر سخت تنبیہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہدایت نہیں دے گا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ لہٰذا ہم اپنے رویے کو اس حدیث کی روشنی میں جانچیں اور دیکھیں کہ ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا گمراہی، کیونکہ شیطان کا حربہ بڑا پرفریب ہوتا ہے۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، سورہ الانعام آیت نمبر 43۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اس آیت کے مصداق شیطان کے دھوکے میں آ کر وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو شیطان چاہتا ہے، العیاذ باللہ۔ کچھ لوگ انجانے طور پر اسلام دشمنوں کی سازش میں مبتلا ہو کر خود بھی ایسا سمجھتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے ہے، اگر عوام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہ ہوں گے۔ یا للعجب! اس غلط پروپیگنڈے کا رد کرنے اور قرآن سے عوام کا لگاؤ پیدا کرنے کے لیے مولانا شمس پیر زادہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتابچہ مرتب فرمایا۔ اب تک اس کے 10 ایڈیشن شائع ہو کر تعداد اشاعت لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے مراٹھی، گجراتی، ہندی اور انگریزی ترجمے بھی شائع ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کتابچے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون فرمائیں، اور عند اللہ اور عند الناس ماجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو بلا لحاظ اقوام و ملک اور زمان و مکان رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے تذکیر و ہدایت ہے، اور اہل ایمان کے لیے نہ صرف تذکیر و ہدایت ہے بلکہ شفا و رحمت بھی ہے۔ اس ایمان کا تقاضا تھا کہ مسلمان اس سے شعوری تعلق پیدا کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرتے، اس سے علم کی روشنی حاصل کرتے، اس کی مخلصانہ پیروی کرتے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے جو اس کتاب نے ان پر عائد کی ہیں۔ مگر مسلمانوں کا حال بہت عجیب ہے، وہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک اس پر ایمان لانا اور اس کی تلاوت کرتے رہنا کافی ہے۔ نتیجہ یہ کہ عملاً ان کا تعلق قرآن سے کمزور ہو کر رہ گیا ہے۔ کتاب و سنت کو جو مرکزیت حاصل ہونا چاہیے تھی، اس کی جگہ شخصیتوں اور ان کی کتابوں نے لے لی ہے، یا پھر وہ من مانی کرنے کے لیے بالکل آزاد ہو گئے ہیں۔ اور یہ صورتحال ایسی نہیں کہ اس پر سے ہم سرسری طور سے گزر جائیں، بلکہ اس کے اسباب کا گہرا جائزہ لینے اور ان ذہنی رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ عربی نہ جاننے کا عذر۔ عام طور سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ہم عربی سے نابلد ہیں، اس لیے اس کے معنی و مفہوم کو جاننے کی کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ عذر اس صورت میں قابل لحاظ ہو سکتا تھا جبکہ اس کے معنی و مفہوم کو جاننے کے وسائل موجود نہ ہوتے، مگر آج جب کہ ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، یہ عذر کیا معنی رکھتا ہے؟ موجودہ دور میں تعلیم عام ہو گئی ہے اور طباعت کے جدید طریقوں نے کتابوں کی نشر و اشاعت کے لیے بڑے وسائل فراہم کر دیے ہیں، اور جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، اس کا ترجمہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں موجود ہے، نیز متعدد زبانوں میں تفسیر بھی۔ پھر ان سے استفادہ کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ آج آدمی کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے۔ کالج کا ایک طالب علم جتنی کتابیں پڑھتا ہے اور جس گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرتا ہے، نیز اپنی عمر کا جو حصہ تعلیم کے حصول میں صرف کرتا ہے، وہ کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اپنی دنیا بنانے کے لیے گوارا کیا جاتا ہے، مگر اپنی آخرت بنانے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرنے کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں متعدد زبانیں سیکھ لی جاتی ہیں، عربی زبان سیکھنے کی بھی کوئی صورت نکال لی جاتی، جس سے کلام الہی کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی، اور جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا تو اس کے معنی ذہن میں اترتے چلے جاتے اور اس کی حلاوت سے ایمانی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھتے ہیں، پھر اپنے ذوق کے مطابق رسالوں اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کو دنیا بھر کی کتابیں پڑھنے کے لیے فرصت ہے، مگر نہیں فرصت تو ایک اللہ کی کتاب ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ کیا ان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ روزانہ نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ ہی قرآن کریم کی تلاوت، اس کے مطالعے اور اس پر غور و فکر کے لیے مخصوص کر لیں؟ یہ کیسی مصروفیت ہے کہ دنیا کی ہر چیز سمجھنے کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو کتاب الہی کو سمجھنے کے لیے۔ جب کسی شخص کے پاس اس کے دوست کا خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا، تو وہ کسی جاننے والے سے پڑھوا لیتا ہے، لیکن رب العالمین نے جو پیغام اپنے بندوں کے نام بھیجا ہے، اس کو جاننے کی فکر اس کو نہیں ہوتی۔ کیا قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے ہے؟ مسلمانوں کا ایک گروہ یہ خیال کرتا ہے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے ہے، رہے عوام تو بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لینا ان کے لیے کافی ہے۔ مگر یہ خیال نہ صرف غلط، بے بنیاد اور قرآن کی روشنی سے لوگوں کی محرومی کا باعث ہے، بلکہ ان کو بزرگ پرستی میں مبتلا کرنے کا سبب بھی۔
کون نہیں جانتا کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہی اقرأ سے ہوا ہے، جس کے معنی ہیں پڑھ، اور پڑھنے سے مراد قرآن ہی کا پڑھنا ہے۔ نیز اس میں سمجھ کر پڑھنے کا مفہوم بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن ایک مقصدی کتاب ہے جس کو سمجھے بغیر کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ پڑھنے کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر شخص کو جس تک قرآن پہنچا دیا گیا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، خواص میں ہو یا عوام میں سے، اور عالم ہو یا غیر عالم، اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔ قرآن تو اپنے نزول کا مقصد ہی لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو بتاتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ اس کتاب کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں سراسر غلط ہے۔ قرآن اپنے عام فہم ہونے کی خود صراحت کرتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر آیت نمبر 17۔ اور ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن کی اس صراحت کے باوجود یہ کہنا کہ یہ کتاب صرف علماء کے سمجھنے کے لیے ہے، بڑی جسارت کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو شخص بھی نیک نیتی کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے گا، خواہ وہ کتنا ہی کم علم کیوں نہ ہو، اس کی تذکیر سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہے گا، اور یہی قرآن کا اولین مقصد ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اور وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 27۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، سورہ مدثر آیت نمبر 54 اور 55۔ نہیں، یہ تو یاد دہانی ہے، تو جو چاہے یاد دہانی حاصل کرے۔ اور قرآن عالموں کے لیے تو کیا مسلمانوں کے لیے بھی مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ لوگ اس کا مطالعہ کریں اور اس میں تدبر کریں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے، برکت والی، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور اہل دانش نصیحت حاصل کریں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، سورہ بقرہ آیت نمبر 159۔ جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، درحال یہ کہ ہم ان کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ قرآن میں کافروں کو بھی آیتیں سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، سورہ انعام آیت نمبر 151۔ کہو، آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سورہ نمل آیت نمبر 92۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھ کر سناؤں، جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنی ہی بھلائی کرے گا، وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرے گا۔ یہاں تک کہ عین جنگ کے موقع پر بھی اگر کوئی مشرک کلام الہی سننے کی غرض سے امان طلب کرے
تو اسے امان دے کر کلام الہی سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے امان طلب کرے تو اسے امان دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ مگر تعجب ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ مسلمانوں ہی پر قرآن فہمی کا دروازہ بند کر دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہے تو وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے، گویا ان کے نزدیک بے سمجھے بوجھے قرآن پڑھتے رہنے سے مسلمانوں کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے ان کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ الٹی منطق ہے جسے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر ان کا یہ اندیشہ صحیح ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی زحمت کیوں گوارا فرمائی؟ کیا یہ تراجم علماء ہی کے پڑھنے کے لیے لکھے گئے ہیں؟ مولانا شاہ عبد القادر صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا فتح محمد صاحب جالندھری، مفتی محمد شفیع صاحب اور دیگر علماء کرام نے قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، ان سے کن لوگوں کو فائدہ پہنچانا ان کے پیش نظر تھا؟ عربی داں لوگوں کو یا اردو داں طبقے کو اگر ان علماء کے نزدیک ترجمہ پڑھنے میں فتنے کا احتمال ہوتا تو وہ سرے سے ترجمہ کرتے ہی نہیں۔ رہا ترجموں میں اختلاف کا مسئلہ، تو اگر ترجمے کی صحت کی طرف سے اطمینان کر لیا گیا ہے تو ترجموں کے جزوی اختلاف کو جو ہر مترجم کی فہم کے اعتبار سے ہوتا ہے اتنی اہمیت نہیں دی جا سکتی کہ لوگوں کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ سرے سے ترجمہ پڑھیں ہی نہیں۔ آج پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ضرور ہے جو قدیم اور جدید اردو ترجموں سے استفادہ کر رہی ہے۔ ان کے باترجمہ قرآن پڑھنے سے کون سا فتنہ پیدا ہوا؟ پھر جو لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سنانے میں فتنہ محسوس کرتے ہیں، وہ بزرگوں اور عالموں کی لکھی ہوئی کتابوں کے پڑھنے اور سنانے میں فتنہ کیوں میں نہیں محسوس کرتے، جبکہ ان میں بکثرت اختلافی باتیں پائی جاتی ہیں، اور بعض کتابوں میں تو ضعیف اور موضوع حدیثوں کی بھرمار، بزرگوں کی غلو آمیز تعریف، بے سروپا حکایتوں اور خوش فہمی پیدا کرنے والے خوابوں نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اپنے حلقے کے علماء کی کتابوں کے مطالعے کے مقابلے میں قرآن کریم کے مطالعے پر زور دیا جائے۔ لوگوں کا رشتہ قرآن کریم سے جتنا مضبوط ہوگا، اصلاح کا کام اتنا ہی آسان ہوگا۔ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے جب عادی ہوں گے تو ان کو علم کی روشنی میسر آئے گی اور ان کا کلی اعتماد انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر نہیں ہوگا۔ دینی اجتماعات درس قرآن سے خالی۔ یہ بات بھی عجیب ہے کہ مسلمانوں میں دینی اجتماعات کیے